بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب چاچو چینل کے ساتھ سید شعیب الدین حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میری ویڈیو شروع ہو، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جب بھی میری کچھ ویڈیو آئے تو آپ سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے۔ ناظرین، آج کل ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، غدار غدار غدار، لیکن شاید آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لفظ پاکستان کی تاریخ میں پہلے دن سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اس پاکستان کے اندر جناب ولی خان کے والد سرحدی گاندھی عبدالغفار خان، خود ولی خان دونوں غداروں کی فہرست میں شامل رہے۔ ولی خان پہ تو مقدمہ بھی چلا، ایک بڑے غدار، پھر اس کے بعد مجیب الرحمان جنہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو میری بات ناگوار گزرے گی، لیکن اس قصے میں یعنی کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کی کہانی میں جہاں یحییٰ خان کو بھی تبرہ کیا جاتا ہے، وہاں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار، غداری کا ایک سرٹیفکیٹ بھٹو صاحب کو بھی ملا ہے، اور وہ پاکستان کی تمام دائیں بازو کی پارٹیوں نے دیا۔ جی، دائیں بازو کی وہی پارٹیاں جن کی نمائندگی جناب میاں نواز شریف صاحب خود فرماتے رہے۔ اچکزئی صاحب نے بھی ابھی جو کوئٹے کے جلسے میں فرمایا کہ جاؤ ہم وہ باڑ گرا دیں گے جو افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے درمیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مقصد ہے؟ یہ کس کھلے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور وہیں پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا اویس نورانی کے اوپر کہ جن کے والد الشاہ احمد نورانی صدیقی اس پاکستان کے مستند محب وطن سیاستدان تھے، کہ جن کی پارٹی 1970 کے الیکشن میں بھٹو کی پارٹی کے بعد اس موجودہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، اور وہ شاہ احمد نورانی جن کے والد نے پاکستان کا آئین بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کی اولاد کہہ رہی ہے آزاد بلوچستان شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی جمعیت علماء پاکستان کے دعوے دار بنتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ ایک زمانے میں ان کی جماعت کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، شاید وہ بہتر تھا کہ شاہ احمد نورانی اب دستار خان نیازی کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ جماعت ختم ہو گئی۔ لیکن جو سب سے بڑی تکلیف اس وقت مجھے ہو رہی ہے، وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر، ایک مستند اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کا رویہ اور زبان ہے، میں ان کی زبان کہوں گا اس کو، کہ جس زبان سے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، الامان والحفیظ الامان والحفیظ۔ میاں نواز شریف صاحب اس قوم کی تباہی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس ملک کی تباہی کی بات کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، وہی ایجنڈا جو امریکہ کا ہے، جو بھارت کا ہے، اور معذرت کے ساتھ کہ اس ایجنڈے میں اس وقت سعودی عرب اور دبئی بھی شریک ہیں۔ کسی کو بھی یہ پاکستان ترقی کرتا اور چائنا کے ساتھ مل کے ایک بہتری کی طرف جاتا پسند نہیں آ رہا۔ بھارت کے جرنیل اور موزی، نریندر موزی، جی میں ان کو اپنے پروگرام میں بھی موزی ہی کہا کرتا تھا، اب بھی نریندر موزی ہی کہوں گا کہ اس موزی کو پاکستان پسند نہیں ہے۔ ان کا جو الفاظ ہیں، جو رویہ ہے، اور بھارتی ٹی وی پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، وہی الفاظ جناب میاں نواز شریف صاحب استعمال کریں تو مجھے کتنا دکھ ہوگا کہ یہ شخص پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، جو پاکستانی قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ اٹھو اٹھو اور فوج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مرو، سامنے آؤ، خود پاکستان سے باہر بھاگ جاؤ تاکہ پکڑے نہ جاؤ، جیل میں نہ رہو، اور قوم کو کہو اٹھو گولی کھاؤ، اور دوسری طرف ساتھ ہی
وہ پاک فوج کے اندر جس بغاوت کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے بھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ تمام فوجی اپنے اعلیٰ افسر کے حکم کی پابندی مت کریں۔ بھائی فوج تو نام ہی آرڈر اور آرڈر اوبے کرنے کا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ آرڈر آتا ہے اس کو اوبے کرنا پڑتا ہے، سینئر کا آرڈر اوبے کیا جاتا ہے، یہی فوج کرتی ہے۔ اور آپ اس فوج کو یہ کہہ رہے ہیں، اس پاکستانی فوجی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنے سینئرز کا حکم مت مانو۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فوجی، وہ جوان جو کہ روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے، تمام بلوچستان میں، وزیرستان میں، افغانستان کے بارڈر پر، کشمیر میں، لائن آف کنٹرول پہ جو شہادتیں دے رہے ہیں، وہ جوان بچے، وہ افسر جو وہاں پہ اپنی جانیں کو نذرانے دے رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے سینئرز کا حکم مت مانو۔ میاں نواز شریف صاحب، یہ غدار کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس کے لیے استعمال کروں، آپ کے لیے کیوں نہ کروں؟ آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس قوم کو آپ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس کے کہنے پہ؟ آپ تو باہر جا کے بیٹھ گئے، اب بڑے سکون سے ہیں، آپ تو بیماری کے نام پہ گئے تھے، تو کیا کیا آپ نے؟ وہاں جا کے آرام فرما رہے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سیاستدان؟ یہ ہیں سیاستدان؟ لنڈن پلان تیار کرنے والے سیاستدان کس سے مل رہے ہیں آپ؟ کس کے بارے میں آپ کی اطلاعات آتی ہیں؟ آپ تو یہاں سے بہت سخت مشکل حالت میں گئے تھے، ہم تو حیران ہیں کہ بغیر علاج ہی آپ ماشاءاللہ صحت مند ہو چکے ہیں، تو واپس تشریف لے آئیں، یہاں آ کے سیاست کریں، وہاں بیٹھ کر پاکستان کی فوج کو اپنے افسروں کا حکم ماننے سے، اکسانے سے گریز کریں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ملک ہے، یہ دو قومی نظریہ ہے، دو قومی نظریہ، قائد اعظم کا، اقبال کا نظریہ کہ یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، ہندوؤں سے الگ کر کے۔ ہندوؤں کو یہ پسند نہیں ہے، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد سندھ بنے گا، ایک آزاد بلوچستان ہوگا، ایک آزاد پختونستان ہوگا، اور پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ جی ان کے خیال میں باقی پنجاب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سنبھالیں گے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو اب اتنا سا پنجاب چاہیے، آپ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ شرم آ رہی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، میاں صاحب کبھی میں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ آج میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے ووٹ کیوں دیا تھا، آپ کو کیوں دیا، آپ کی جماعت کو کیوں دیا۔ بہرحال مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ بھی اسی فوج کے جوتے میں بیٹھ کے آئے، بڑے ہوئے، پلے بڑھے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ۔ آپ کون سا کہتے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے تھے؟ آپ بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، آپ جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی صاحب کی طرف سے آئے تھے۔ اسی فوج نے آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں آئی ایس آئی، تو اسی آئی ایس آئی نے آپ کو، وہ کیس بھی موجود ہے جس میں پیسے دیے تھے، انہوں نے آپ کو بار بار ایک بار نہیں بار بار جتوایا ہے۔ اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں شاید کہ غلطی ہو گئی۔ دیکھ لینا چاہیے، انسان کو پہلے پڑھ لینا چاہیے، پھر آگے لانا چاہیے۔ جو ایجنڈا آپ اس وقت امریکہ، انڈیا، اسرائیل، سعودی عرب، دبئی کا لے کے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پاکستانی قوم کو نہ قبول ہے نہ ہوگا۔ یہ ملک ہے، تھا اور تا قیامت رہے گا۔ میاں صاحب آپ کا ایجنڈا نہیں چلے گا، آپ کا ایجنڈا نہیں چلے گا۔ میرے اس پروگرام کو لوگوں کو بتائیں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سچ کیا ہے، غدار کون ہے، غدار کون نہیں ہے۔ شکریہ۔